ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ان کو ہلکا جان کے نماز ہی پڑھنی ہے، جب بھی پڑھ لیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے، یہ کام پہلے کر لیں۔ جب دنیا میں یہ کام کریں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جی چاہے گا سجدہ کرنے کو، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری، زندگی میں سب سے اہم کام نماز ہے، اور نماز کے حوالے سے ہم میں سب سے زیادہ سستی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، سلامتی میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا، پورے کا پورا داخل ہونا۔ اور اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن، کہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان 5 میں سے اہم ترین رکن وہ نماز ہے، اور نماز کے بغیر بندے کے اسلام کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے میں، مومن بندے میں، اللہ کے بندے میں اور کفر اور شرک میں فرق کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا فرق کر دیتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو بندہ نماز کے لیے نہ آتا تو سمجھتے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں رہا، اور جو نماز میں سستی کرتا، نماز میں سستی کرتا، کچھ نمازوں میں نہ آتا، خاص کر مغرب، عشاء اور فجر میں نہ آتا، اس کو منافق سمجھتے تھے۔ میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں ذرا کہ ہمارا کیا حال ہے، اور ہم اس حوالے سے کس جگہ پہ موجود ہیں۔ اور اگر نماز کی اہمیت، نماز کے مقام کا ہمیں اندازہ لگانا ہے تو اسی بات سے لگا لیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مشرکین کا ذکر کرتے ہیں کہ کن سے تم نے لڑائی ختم کرنی ہے، کہ اگر وہ تم سے لڑائی چھوڑتے ہیں، پہلے حکم دیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کا محاصرہ کرو، گھات لگا کے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، صرف توبہ نہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، 3 چیزوں کا ذکر کیا، توبہ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو، اب ان کا محاصرہ نہ کرو، اب ان کے ساتھ قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ منیبین الیہ، تم کیسے ہو جاؤ؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ۔ واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز قائم کرنا اللہ نے قرآن مجید میں جب بھی ذکر کیا، اہم ترین چیزیں ذکر کرتے ہوئے نماز کا ذکر کیا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔
یہاں پہ سوال اٹھتا ہے جو نماز نہ پڑھے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نماز پڑھی نہیں کبھی، اور اگر زیادہ جو ہے وہ کوئی کوشش کر لی تو جمعے کی نماز پڑھ لی، باقی نمازیں کس نے پڑھنی ہیں؟ اسی طرح سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة۔ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا خرچ کیا ہوا مال کیوں قبول نہیں ہوتا؟ اللہ کا کفر کیا انہوں نے، رسول کا انکار کیا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، نماز پڑھنے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، دکھانے کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو دل سے خرچ نہیں، مجبوری میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نماز کا ایک اور مقام پہ حکم دیتے ہیں، جس چیز کا جتنا زیادہ حکم دیا اتنی اس کی زیادہ اہمیت ہے نا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اور سورہ البقرہ کے بالکل ابتدا میں بڑی مشہور آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کتاب کو قبول کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ایمان کے فوراً بعد اللہ نے یہاں پہ نماز کا ذکر کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا دوسرے مقام پہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار مختلف مقامات پہ نماز کا مختلف انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ کسی کو مصیبت آئی ہے، مشکل پریشانی میں ہے، رب سے مدد طلب کرنی ہے تو کیسے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور جب اس طریقے سے مدد طلب کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا بھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اور صبر دونوں چیزوں کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کام تو بڑا ہے لیکن جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا نہیں ہے۔ جو نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں ان کو مشکل نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، پھر ان کو یہ کام بڑا نہیں لگتا۔ چند سال پہلے ایک صاحب یہیں پہ تھے یمبو میں، اس وقت مسجد کی خدمت کرتے، اذان دیتے، اور جب اذان دیتے ہیں نماز تو بالاولیٰ پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور فی سبیل اللہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت کرتے۔ ایک دن کہیں وہ جو ہے وہ سفر میں تھے، پہنچے، سوئے، نماز نکل گئی۔ اسی دن قدرتی ہمارا وہاں پہ درس تھا۔ مجھے اس بندے کا چہرہ آج بھی نہیں بھولتا۔ اس وقت جب وہ بات کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میری نماز رہ گئی۔ کب بات کی؟ نماز عشاء کے بعد، جب جماعت ہوگی 15-20 منٹ بعد مسجد میں آیا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری جماعت رہ گئی۔ شاید کئی سالوں میں اس کی وہ جماعت رہی ہوگی۔ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں نا، جب اذان دینی ہے نماز تو با جماعت پڑھ رہے ہیں، با جماعت نماز رہ گئی ہے، وقت ابھی گیا نہیں ہے،
تو اتنا افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پابندی کرتا ہے اس کو اس کی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا، جب اس سے کھو جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے میری کتنی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ اب جس نے نماز کو اہمیت ہی نہیں دی، کبھی دل کیا پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے مرضی پڑھ لیں، جہاں مرضی پڑھ لیں۔ اللہ نے فرض کی ہے، خالق اور مالک کی عبادت ہے، اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی اور قیمتی چیز ہے نماز کہ اس میں مختلف قسم کی عبادات بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ ذکر بھی اللہ کا جمع ہوتا ہے، دعا بھی جمع ہوتی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو دعا سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 2 بار فرمایا، پھر یہ دعا سکھائی کہ ہر نماز کے بعد معاذ تو یہ دعا کیا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میں تجھ سے مدد کا طالب ہوں کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری عبادت کروں خوبصورت طریقے سے۔ وحسن عبادتک، اللہ عبادت کا حسن تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ نماز پڑھنی ہے نا، سنوار کے اس کو ادا کریں۔ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، جمعے کا آیا تو جمعہ پڑھ لیا، اور بہت سارے دوست، باقی ہم دور کی بات نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کمرے میں سوئے ہو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، نماز قضا کرنے والی چیز نہیں ہے، وقت کے اوپر پڑھنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ بار بار مختلف انداز میں سمجھاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو۔ آج ہمیں موبائل کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، پیسے کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، باہر نکلیں گے تو اپنے بٹوے کی حفاظت کی فکر ہوگی کہیں بھول نہ جائیں، چابی کی حفاظت کریں گے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن نماز جو جنت کی چابی ہے اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور بھی زیادہ حفاظت کرو۔ اور درمیانی نماز بعض نے عصر کی نماز کہی، بعض نے فجر کی نماز کہی۔ نمازوں کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے کھڑے ہو، اللہ کے آگے جھکو۔ اور جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی آیت سنی، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا منافقین کے بارے میں، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، در حقیقت اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے سب کام بڑی تیزی سے، ڈیوٹی پہ جانا ہے بڑی تیزی سے، لیکن نماز کی باری آئی سستی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے والوں کو ہی لے لیں، جو نہیں پڑھتے ان کا تو معاملہ الگ ہے نا۔ جو پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، امام سب اللہ اکبر پہلی بار تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں، بعد میں کتنے لوگ آتے ہیں، بس تھوڑا سا یہ اہتمام کرنا ہے، 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے مزید کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے، اموالکم، تمہارا مال، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اور مفسرین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پہ نماز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کے ذکر سے، نماز سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔
نماز چھوڑ دی کوئی گاہک نہ آ جائے، نماز چھوڑ دی دوست آیا ہوا ہے، نماز چھوڑ دی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ہی گھر والوں سے بات کر لیں۔ یہ جو نماز کو ان چیزوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، خسارے میں یہ ہے، یہ فائدے میں نہیں ہے، یہ خسارے میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ المدثر میں مجرموں کا اور جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے، آپس میں ان کی گفتگو ذکر کرتے ہوئے فرمایا الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ بات کر رہے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتوں میں ہیں اور جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، قالوا لم نک من المصلین، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عیسائی یہودی تھے، کیا جواب دے رہے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں ہے۔ آج کے بہت سارے مسلمان وہ سمجھتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، ختنہ ہمارا ہوا ہے، ہم نے تو جنت کا ٹکٹ لے کے دنیا میں پیدا ہوئے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ واضح، بالکل واضح الفاظ ہیں، سورہ مدثر ہے اور آیت نمبر 39 سے 43 تک آیات ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جنتی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ سوال کر رہے ہیں، کن سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ جنت میں ہیں، مجرم جہنم میں، ان سے سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، بے نماز تھے۔ اور آگے چل کے 3-4 آیات کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرمائیں گے۔ آج بہت سارے لوگ وسوسے ذہن میں بھی آتے ہیں نا، اس طرح نکل جائیں گے، دائیں بائیں سے ہو کے نکل جائیں گے، چلو تھوڑی بہت سزا بھگت کے نکل جائیں گے، ایسی باتیں ہم نے سنی اپنے کانوں سے۔ اور بعض کیا کہتے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نام مسلمانوں والے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، اگلا جہان کس نے دیکھا۔ یہودی عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا میں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے اگلا جہان کس نے دیکھا، آخرت کس نے دیکھی، جو مرضی ہے کرو، کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی مسجدوں میں جا کے۔ نوجوان نمازی بننے لگے، بعض ایسے نوجوان جن کے گھر والے کہتے ہیں ابھی سے تم، ہماری پنجابی میں کہ مسیتڑ ہو گئے، ابھی سے مسجد میں جا کے بیٹھنے لگے، ابھی تو تم جوان ہو، یہ بوڑھوں کا کام ہے، نماز پڑھنا بوڑھوں کا کام ہے، موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے، جوانی میں موت نہیں آتی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں، عقل سے تھوڑا سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کتنا بلند ہے، وہ سفارش کریں گے کسی بندے، پنجابی میں بندے دے پتر دی سفارش کریں گے نا، کسی انسان کا، انسان کو کچھ اچھا کام کیا ہوگا اس کی سفارش کریں گے نا، ساری زندگی نافرمانی میں گزار کے سمجھتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ملے گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، کام اچھا کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، اور تھوڑوں کی نہیں، بہت سی سفارش کریں گے، لیکن اپنے پاس کچھ ہوگا، اس قابل تو بنے نا کہ سفارش کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، سورہ مدثر آیت نمبر 48 ہے، خود کھول کے ترجمہ پڑھ لیں، ان کو کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو یہاں پہ ابھی مسجد میں موجود ہیں، کم از کم وہ اچھی طرح بات کو سمجھ لیں،
عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، نماز میں جو سستی ہے اس کو ختم کریں اور 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کریں۔ جہاں پہ بھی آپ ہیں، یہاں پہ ہیں، کام پہ ہیں، سٹی میں جاتے ہیں، اپنے ملک میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، نماز کو وقت کے اوپر مسجد میں آ کے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عقل والے ہی سنتے ہیں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں نصیحت کن کے لیے ہے؟ جن کے پاس دل ہے، جن کے پاس دل ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور انہی کو یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم میں، نماز کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے، بعد میں آنے انبیاء کا ان کا ذکر کرتے ہوئے، بعد میں آنے والے انہی میں سے بعد میں آنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں آنے والوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اور یہاں پہ نماز کو ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس معنی ذالک انہم اضاعوها، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ ہی دی، بالکل ختم کر دی، ولیکن اخروها عن اوقاتها، نماز کو اس کے وقت سے انہوں نے لیٹ کر دیا۔ کیا نتیجہ ان کا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فسوف یلقون غیا، ان کو غی میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں ایک گھاٹی ہے، جہنم کی ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کو پھینک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کو انہوں نے وقت سے لیٹ کر دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جو توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کر لیں، جو سستیاں ہوئیں اس سے پہلے، اور نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کریں، اور 5 نمازیں ادا کریں۔ اقیم الصلاۃ، جتنی بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی، اور یہ آیات تھوڑی نہیں ہے، بہت ساری اور بھی ہیں، کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز کو وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے، قائم کرنے کا مطلب ہے وقت کے اوپر، اور 5 نمازیں طہارت کے ساتھ، سمجھ کے، خوبصورتی کے ساتھ، سنوار کے نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ الماؤن آخری پارے میں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ویل جہنم کی گہری کھائی ہے، اور بعض کہتے ہیں ویل کا مطلب ہے جہنم کی سب سے نچلی جگہ، ان کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں نمازوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، تہاون عربی میں لفظ ہے، ان کو ہلکا جانتے ہیں اور نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، ان کو ہلکا جان کے نماز ہی پڑھنی ہے، جب بھی پڑھ لیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے، یہ کام پہلے کر لیں۔ نماز کو صرف ہلکا جاننے پہ، نماز کو تاخیر سے پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید دے رہے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القلم میں، یوم یکشف عن ساق، اللہ جب اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ جو دنیا میں بے نمازی تھے، یہ وہاں پہ چاہیں گے اللہ کو سجدہ کرنا لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ اپنی پنڈی سے کپڑا اٹھائیں گے اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا، اس وقت یہ جو دنیا میں بے نمازی ہیں یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کو، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت طاری ہوگی، اور یہ کہا جائے گا قد کانوا یدعون الی السجود، یہ جب دنیا میں تھے ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، صحیح سالم تھے، صحیح سالم تھے، لیکن اس پکار کی طرف نہیں آتے۔ ذرا غور تو کیجئے، آج میں اور آپ اذان کو سنتے نہیں ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن کہتا نہیں ہے؟
اور اس سے پہلے اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب کچھ یاد کرواتا ہے، ہمارے کان میں بات ڈالتا ہے، اور پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نماز میں ہی کامیابی ہے، آؤ، بار بار کہتا ہے، دن میں 5 بار کہتا ہے، دن میں 5 بار مؤذن یہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی نہیں سنتے۔ جب دنیا میں یہ کام کریں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جی چاہے گا سجدہ کرنے کو، سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور اس کے بعد ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں اور کتنی ہی مزید آیات ہیں، ہمارا وقت چونکہ محدود ہے، چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں ذرا غور کر لیں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور اگر پڑھتے ہیں تو سستیاں کتنی ہیں؟ نماز کو مقام ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی تھے جو صالحہ سال گزرنے کے باوجود کبھی نماز میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حاتم طائی تو نام سب نے سنا ہوا ہے، ان کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، شاگرد کیا کہتا ہے، ان سے پوچھا کچھ، اس نے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سے اسلام قبول کیا ہے نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار تھا، اور اس وقت ان کو 30 سال گزر چکے تھے مسلمان ہوئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ مدینہ کے مشہور تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس مسجد میں 40 سال مجھے ہو گئے ہیں، کبھی تکبیر اولیٰ سے پیچھے نہیں رہا، مسجد نبوی میں 40 سال ایک بھی تکبیر اولیٰ سے پیچھے نہیں رہے۔ ہم اگر گننا چاہیں کتنی بار نماز میں ہم تکبیر اولیٰ سے ملیں تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔